بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے یہی رسالہ سنایا گیا تھا جس کا عنوان ہے نوجوانوں کی صورتحال اور دعوت غور و فکر۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد کا مرتب کردہ ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی کو سنایا گیا تھا، اب اسی کا تھوڑا سا باقی ہے۔ گناہوں میں مبتلا ہونے کے دیگر اسباب۔ پہلے بتایا تھا موجودہ معاشرے اور خصوصاً نوجوان طبقے میں بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں۔ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، ایک ساتھ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں دقت نہ ہو۔ ادھر آ جائیے۔ مگر ان میں کی بعض برائیاں اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ان کا سد باب ہو جائے تو جلد ہی دیگر بیماریاں بھی ختم ہو جائیں۔ ان میں ایک بیماری فحش گوئی اور رذیل گفتگو، اس کا آیا تھا۔ دوسری خرابی اور دوسرا بنیادی مرض کھیلوں کی رغبت اور جنون، اس کا بھی آیا تھا۔ تیسری چیز خواہشات نفسانی کی پیروی، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے رک جانے پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو روکا خواہشات سے، خواہشات پر عمل کرنے سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ اب آگے کہہ رہے ہیں گناہوں میں مبتلا ہونے کے دیگر اسباب۔ بے راہ روی کو فروغ دینے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب فراغت وقت ہے، وقت کا خالی ہونا۔ یہ انسان کو بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے۔ فارغ البالی نئے نئے خیالات لاتی ہے۔ جب انسان بیکار ہو تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس لیے جب انسان اپنا ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بناتا ہے اور ہر کام کے لیے وقت متعین رکھتا ہے، کوئی وقت خالی نہیں، تو اس سے جو ہے اس طرح کی چیزوں میں بچنے میں مدد ملتی ہے۔ آج کل سڑکوں، چوراہوں اور چائے خانوں میں نوجوانوں کی بھیڑ گپ شپ کرتی نظر آتی ہے۔ ان کے پاس فارغ وقت ہے تو لامحالہ وہ کسی غلط راہ پر پڑیں گے اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کریں گے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ نوجوانوں کو کسی مفید کام میں لگایا جائے تاکہ ان کی طاقت اور حوصلے کا درست استعمال ہو۔ اس کو من رکھوں گا۔ زندگی تو ساری ہی انتہا سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن زندگی کا وہ حصہ جو جوانی کا ہو اس کا تو پوچھنا ہی کیا۔ اس لیے زندگی کے تمام لمحات کی قدر کرنی بہت ضروری ہے، خاص کر جوانی کے اندر۔ نوجوانوں میں بگاڑ اور برائی کا اہم سبب غلط صحبت اور برے ساتھیوں کی رفاقت بھی ہے۔ پہلے کیا رکھا ذہن میں؟ کوئی وقت انسان خالی نہ رکھے، ہر انسان اپنا نظام الاوقات بنائے، ٹائم ٹیبل بنائے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے، اور یہ بھی کہ مجھے فلاں وقت سونا ہے، 10 بجے سونا ہے تو 10 بجے، 6 گھنٹے ہر انسان کو کم سے کم سونا چاہیے۔
تو بیداری سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر بیداری تک، جب تک انسان بیدار ہے سونے تک اپنے تمام اوقات کا ایک نظام بنائے اور ہر کام کو وقت پر کرے. اس سے ہر کام ایک تو ہوتا ہے اور وقت ضائع نہیں ہوتا. اور جب ہر کام کے لیے وقت متعین ہوگا تو بے راہ روی سے بچنے میں کیا ملے گی؟ مدد ملے گی. ایک دوسری چیز کیا بتا رہے ہیں؟ نوجوانوں میں بگاڑ اور برائی کا اہم سبب غلط صحبت اور برے ساتھیوں کی رفاقت بھی ہے. بری صحبت بہت تیزی کے ساتھ اخلاق و کردار کو متاثر کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کا ساتھ اختیار کرو، جو زبان کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، اخلاق عادات کے بھی سچے، ان کا ساتھ اختیار کرو. نوجوانوں میں بگاڑ اور برائی کا اہم سبب غلط صحبت اور برے ساتھیوں کی رفاقت بھی ہے. بری صحبت بہت تیزی کے ساتھ اخلاق اور کردار کو متاثر کرتی ہے اور صالح نوجوانوں کو بہت جلد گناہوں کا عادی بنا دیتی ہے. بہت سارے نوجوان میرے ذہن میں بھی ایسے ہیں کتنے جن کی زندگیاں قابل رشک تھی، جن کو دیکھ کر ہم جیسے لوگوں کو رشک آتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. جب برا ماحول اور بری صحبت مل گئی اب ایمان بھی خطرے میں، ایمان بھی خطرے. نماز وہ تو گئے سارے اعمال، ایمان بھی خطرے میں. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر استقامت عطا کرے، ایمان پر استقامت عطا کرے. بری صحبت صالح نوجوان کو بہت جلد گناہوں کا عادی بنا دیتی. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے والدین پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں، ان کے دوست اور مصاحبین پر کڑی نگاہ رکھیں، ان کی آمد و رفت کی جگہوں کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ وہ بری صحبت سے محفوظ رہیں. مشہور ہے صحبت صالح ترا صالح کن، صحبت طالح ترا، مطلب یہ نہیں جیسے لوگوں کی صحبت ہوگی اچھوں کی ہوگی تو انشاءاللہ اچھائیاں آ جائیں گی، اور خدا نخواستہ بری صحبت ہوگی تو برائیوں کی طرف انسان لپک جائے گا. تیسری چیز غیر قوموں کی نقالی اور ان کی اندھی تقلید نے بھی نوجوانوں کی زندگیوں پر برا اثر ڈالا ہے. بے شرمی، بے حیائی، غرور و تکبر اور اخلاقی پستی غیر قوموں کی اندھی تقلید کا نتیجہ ہے. اس دور کا نوجوان غیر اقوام کی اندھی تقلید میں اپنی مردانگی اور جوانی کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. لڑکے اپنی چال ڈھال، نقل و حرکت، طور طریقے، بال و لباس کو عورتوں کی طرح کرنے میں پیش ہیں، تو دوسری طرف نوجوان لڑکیاں اپنی نسوانیت کے ہر نشان کو مٹانے پہ تلی رہتی ہیں. نوجوان لڑکے بال لمبے کرنے اور داڑھی ترشوانے میں انتھک کوشش کرتے ہیں تو لڑکیاں بال ترشوانے اور مردانہ صورت اختیار میں کرنے میں لگی ہیں. جبکہ حدیث میں ان مردوں پر لعنت کی گئی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. غیر قوموں خصوصاً یہود و نصارہ کی نقالی نے آج کل بازاروں، کالجوں اور آفسز میں بے پردگی کا طوفان برقرار کر رکھا ہے. یوں تو آج کل کا جوان جن برائیوں میں مبتلا ہے وہ بے شمار ہیں، مگر ان میں سے یہ چند برائیاں چھوڑ دے اور نوجوانوں سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور صحیح رخ پر گامزن ہو جائے تو پھر ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے. نیک اور صالح نوجوان، ایسا نوجوان جو برائیوں سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی مصروف رہتا ہو، اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں.
جنابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشا فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ترجمہ، قیامت کے دن جب اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالی 7 طرح کے آدمیوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان میں شامل کرے۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا حاکم۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو جوانی کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہا۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو جوانی کے زمانے میں بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ سارے جوانوں کو ایسا ارادہ کریں گے انشاءاللہ سب، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو جوانی کے بعد آدمی میں ارادہ کروں جوانی کو، اب وہ تو گئی، اللہ رحم کرے۔ اب ہمارے پاس گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا وہ راستہ تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے جو تم لوگوں کے پاس ہے کہ نہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں پہ بھی رحم کرے، آپ کی زندگیوں پہ بھی رحم کرے۔ جو بے داغ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ بے داغ رکھے، اور جہاں خدا نخواستہ کوئی داغ دبا لگ چکا ہو اللہ ایسی پکی سچی توبہ عطا کرے جس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام داغ دھبوں کو ختم فرمایا کرتے ہیں۔ تیسرے، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ ہی کے لیے دوستی کی اور اسی کے لیے اکٹھا ہوئے اور اسی کی خاطر علیحدہ ہوئے۔ نمبر 6، وہ مرد جس کو صاحب رتبہ اچھے خاندان کی خوبصورت عورت نے، 7واں یہ برائی کی دعوت دی، برے کام کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بلانا کبھی تو ہے زبانی اور کبھی ہے جس کو میں عرض کرتا ہوں بزبانی حال۔ ایک ہے بزبانی قال اور ایک ہے بزبانی، اب تو بزبانی قال بھی برائیوں کے پہلے تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی نوجوان بچی کسی غیر محرم کو برائی کی زبانی دعوت دے۔ اب تو یہ بھی ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو اور ہماری جوانوں کو کامل عفت پاک دامنی عطا کرے۔ اور بزبانی حال تو ہر جگہ دعوتیں مل رہی، یعنی وہ حالت ہی انسان کو اپنی طرف مائل کر رہے۔ تو اسی طرح انی اخاف اللہ کہنا کبھی تو بزبانی قال، اگر ادھر سے زبانی دعوت مل گئی تو کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور بزبانی حال کا مطلب کیا ہے، جہاں کوئی ایسا موقع آیا فوراً اپنی نگاہ چکا لی۔ نوجوان شہوت اور نفس پرستی کا داعیہ ترک کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پیش نظر رکھے اور اس کی عبادت میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ یہ نیک، صالح اور عبادت گزار بننے کا اعزاز ہے۔ ایک روایت میں ہے ان اللہ عز وجل لیعجب من الشباب لیس لہ صبوۃ، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں بے راہ روی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں بے راہ روی نہ ہو۔ نوجوانوں کی ذمہ داریاں، ہر قوم نوجوانوں پر انحصار کرتی ہے۔ قوموں کی ترقی نوجوانوں کے عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کی فکر جد و جہد مستقبل کا رخ متعین کرتی ہے۔ لہٰذا مسلم نوجوان کو چاہیے
کہ وہ ہر طرح کی برائی اور بے راروی کے اسباب سے خود کو دور رکھیں، اسلامی شعائر سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، نماز، تلاوت، ذکر، دعا، اسلامی وضاحت، ان سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ آراستہ، اور بے راروی سے اپنے آپ کو کیا رکھیں؟ جسمانی اور ذہنی تربیت پر توجہ دیں۔ اور ساتھ ساتھ اسلام مخالف منصوبوں سے بھی آگاہی حاصل کریں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، حق و صداقت کے علم بردار، عدل و انصاف کے داعی، گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کے بھی غازی بنیں، عفت، نزاہت، طہارت، تقوی، صلہ رحمی، اخلاق و مروت ان کا شعار ہو۔ صحابہ کرام اور اسلاف کے کردار کے حامل بنیں، آنے والے کسی بھی انقلاب کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور قوت بھی رکھیں، تبھی اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، عرش الہی کے سائے میں جگہ پا سکتے ہیں۔ نوجوان طاقت و قوت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے متفکر ہوں۔ جیسے آج کل وبائی بیماری، اللہ تعالیٰ اس کو اب ختم فرما دے، کہ جب اس کی ہوا چلی تو کتنی احتیاط برتتے تھے، سب ماسک پہنتے اور فلاں، ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے، شریعت احتیاط کا حکم دیتی ہے شرعی حدود کے اندر، چونکہ ایک ماحول بنا ہوا تھا، تو اس سے زیادہ جو ہے گناہوں کا ماحول ہے، یہاں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس کے لیے کیا پہنتے ہیں؟ ماسک۔ تو اس بے راروی سے بچنے کے لیے اور گناہوں کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں، مثلا اپنی آنکھوں کو ایمان والا بندہ کیا کرے؟ جھکائے رکھے۔ موبائل، خاص کر انٹرنیٹ اس وقت بہت، جیسے اس پر کتابچہ بھی ہے چھوٹا سا، وہ بھی کبھی سنائیں گے۔ جس کو ضرورت ہو تو موبائل رکھے ہی نہ، جہاں ضرورت ہو چھوٹا سا رکھ دے، جہاں بڑا موبائل آ گیا، چاہے اچھی نیت کے ساتھ بھی ہو، شیطان بڑا دھوکے باز ہے۔ شروع میں جو ہے اچھے جذبات کے ساتھ ایک نوجوان موبائل رکھتا ہے، تقاریر سنوں گا، علماء کے واعظ سنوں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، کوئی نہیں، پھر آہستہ 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 دو چیزیں، ایک ہے جلب منفعت، ایک ہے دفع مضرت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز میں نفع کی بھی امید ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ ہے، کہنے نقصان سے بچنے کے لیے نفع کو چھوڑ دینا چاہیے، نقصان سے بچنے کے لیے نفع کو، جیسے قرآن میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے جوے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کا فائدے بھی لیکن گناہ بہت۔ شراب شروع میں حرام نہیں تھی، بتدریج حرام ہوئی، پہلے یہ حرام کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم، جب شراب پیو تو جب تک نشہ و نماز کے قریب مت جاؤ، پھر آہستہ آہستہ جو ہے شراب کو قطعاً کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے متفکر ہوں، والدین کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے حسن سلوک کا برتاؤ کریں، اور کوشش کریں کہ مصروفیات سے تھوڑا وقت نکال کر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ کرام، اولیاء اعظام کی سوانح کا مطالعہ کریں، ان کو سنیں اور خود کو ان اوصاف و کردار سے مزین کرنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، حضور علیہ السلام کے واقعات، یہ گویا کہ ایک اعتبار سے ان کی صحبت کے قائم مقام۔
اس لیے اپنا جو نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل ہو، اس میں جہاں تلاوت کا وقت متعین ہو، ذکر کا وقت متعین ہو، وہاں کتابوں کے مطالعے کا بھی کیا ہو، وقت متعین ہو، اور کسی سے رابطے کر کے ان کی کہنے کے مطابق کتابوں کا مطالعہ، یہ نہیں کہ جو کتاب ہاتھ میں آ کے اٹھ کر پڑھ لی، نہیں، وقت بہت محدود اور بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے شریعت کا جو اصول ہے الاہم فالاہم، الاہم فالاہم کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے پہلے انسان اس کو لے، اس کے بعد جو ضرورت کے اعتبار اس کے بعد والے پھر اس کو لے۔ تو یہ الاہم فالاہم، جیسے الاقرب فالاقرب، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ قریب ہے۔ مثلا ایک گھر کا بڑا ہے، اس کے لیے سب سے قریبی کون ہے؟ اپنے اہل و عیال۔ چنانچہ اگر مال خرچ کرنا ہو تو حدیث میں وابدأ بمن تعول، آغاز ان سے کرو جو تمہاری اہل عیال میں شامل ہے۔ تو اسی طرح کتاب کے اندر جو سب سے اہم کتاب ہو، جس کا پڑھنا لازمی ہو، پہلے اس کو پڑھ لے، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ ان کو سنیں اور خود کو ان کے اوصاف اور کردار سے مزین کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ آپ میں اکثر حضرات گزشتہ ہفتے تھے نا، میری زندگی کے بھی 7 دن گزر گئے، 7 راتیں چلی گئی، آپ کی زندگیوں کے بھی 7 دن گزر گئے، 7 راتیں چلی گئی۔ اس ہفتے میں کس نے کیا کھویا، کیا پایا، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس 2 لاکھ 4 لاکھ روپے ہوں، اس میں 50,000 گئے یا 10,000 گئے، ہم سوچتے ہیں نا یہ 10,000 کس کام پر خرچ ہو، سوچتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ جو 1 ہفتہ گیا کن کاموں میں گیا؟ خدا نہ خواستہ میری کوئی نماز تو قضا نہیں ہوئی، جماعت تو نہیں چھوٹی، تلاوت تو اس ہفتے میں مجھے کبھی ناگا نہ ہوئی، ذکر تو نہیں چھوٹا، خدا نہ خواستہ آنکھوں سے مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، زبان سے کوئی میں نے ایسا جملہ تو نہیں کہا جس پر آخرت میں خدا نہ خواستہ پکڑ ہو سکتی ہو، میں نے موبائل کا یا انٹرنیٹ کا گندا غلط استعمال تو نہیں کیا۔ حاسبو قبل ان تحاسب، اور انسان اپنی زندگی کے ایک مقصد متعین کرے۔ کل وہاں تھے ایک نوجوان، وہ بیچارہ نو مسلم ہے، تو اپنی کسی اور ساتھی سے ملا تو اس سے کہا بھائی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ کھانا پینا۔ اس نے کہا نہیں یہ تو اچھا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو وہ بیچارہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کا مقصد پہلے متعین کرے۔ مقصد تو ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور انسانیت کی خیر خواہی۔ وما خلقت الجن والانس، جنات انسانوں کس لیے پیدا کیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اس لیے اللہ کی عبادت، نماز وغیرہ یہ تو زندگی کا کیا ہے؟ مقصد۔ اور دوسرے کیا ہے؟ مخلوق کی نفع رسانی، مخلوق کو ہمارے ذریعے کیا پہنچے؟ فائدہ پہنچے، انسانیت کی خیر خواہی۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچنے میں ہم ان کے کیا بنے؟ معاون بنے۔ اسی طرح کوئی ضرورت مند ہو اس کے کچھ کام آئے، کوئی غریب ہو، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کسی کے پاس پینے کو کچھ نہیں، کسی کے پاس پہننے کو کچھ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو زندگی کے انسان مقصد متعین کرے، ورنہ یوں ہی مہینے، ہفتے، سال گزرتے گزرتے ہماری زندگی اختتام کو تو پہنچ ہی جائے گی، اس کے اختتام کا وقت تو طے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھ دے، آپ حضرات کو بھی صحیح سمجھ دے، میری بھی نفس و شیطان کی شرارت سے حفاظت کرے۔
آپ حضرات کی بھی حفاظت کرے، پوری امت کی حفاظت کرے، ساری انسانیت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو کامیابی کا راستہ دکھلائے، کامیابی کے راستے پہ چلائے، کامیابی کے راستے پہ زندہ رکھے، کامیابی کے راستے پہ موت دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔